السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سیرت صحابہ سے پہ بات کریں گے، اور سیرت صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ میں جب یہ مٹیریل پڑھ رہا تھا تو میرا اندازہ تھا کہ شاید میں اس مختصر وقت میں آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں بہت سی باتیں بتا پاؤں گا، لیکن جب میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ اتنے پہلو ہیں اور آپ کی حیات مبارکہ کی اتنی ڈائمنشنز ہے کہ شاید یہ ممکن ہی نہ ہو کہ کئی مجالس میں اسے کور کر پاؤں۔ تو میں چند ہی پہلو جو ہے وہ بیان کر پاؤں گا، اور اس میں انشاءاللہ ہمارا فوکس ہجرت مدینہ کے اوپر ہوگا کہ جو بہت بڑی سعادت حضرت ابو بکر صدیق کو نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا جو میت کے لیے آپ کو منتخب فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں موجود تھے، صحابہ کرام کی مجلس تھی، تو آپ نے سوال کیا تم میں سے کون ہے جو روزے سے ہے؟ تو صرف حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں روزے سے ہوں۔ پھر فرمایا کہ نماز جنازہ میں تم میں سے کسی نے آج شرکت کی اور میت کی تدفین کی؟ تمام صحابہ خاموش رہے، اور اس میں فقط حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھا کے بتایا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز جنازہ بھی پڑھی اور تدفین میں بھی شامل ہوا۔ پھر فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں نے آج عیادت بھی کی مریض کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ جس میں یہ صفات ایک ہی وقت میں جمع ہو جائے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ذات تھی کہ جو تمام کے تمام کاموں میں، نیکی کے تمام کاموں میں ہمیشہ آگے بڑھ جانے والی ذات تھی۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم انسان کی حیثیت یہ ہے کہ انبیاء کے بعد اس زمین پہ جو سب سے مقدس قدموں نے اگر کسی زمین کو چھوا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کے قدم ہے۔ فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، اور یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل بشر ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جو نام تھا وہ عبداللہ تھا، اور ان کے والد جن کی کنیت ابی قحافہ تھی، ان کا اصل نام عثمان تھا۔ تو حضرت ابو بکر کا جو اصل نام تھا وہ عبداللہ بن عثمان تھا۔ ان کے جو القاب تھے ہم نے کل بھی پڑھا کہ عتیق اور صدیق تھے۔ عتیق ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس سے جہنم کی آگ سے بری کر دیا گیا ہو، جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا، اور صدیق اس لیے انہیں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معراج کے سفر کی شہادت دی جب کفار نے بڑا طنز و مذاق اڑایا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جو آقا نے فرمایا ویسا ہی ہوا ہوگا۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت صدیق سے نہیں ہوئی تھی، تو جب یہ چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلی یہ بات، تو آپ نے فرمایا کہ آپ صدیق ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام ام الخیر تھا، اور انہوں نے بالکل ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کر لیا تھا، جبکہ آپ کے والد ابی قحافہ جن کا نام عثمان تھا انہوں نے ہجرت مدینہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بچپن سے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی۔ خود فرماتے ہیں، اور آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ کتنے سلیم الفطرت تھی یہ، اور یہ واقعہ ہمیں حضرت ابراہیم سے کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ ان کے والد نے ان سے کہا کہ بت خانے میں لے گئے اور کہا کہ بتوں کی عبادت کرو، اور خود چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق خود فرماتے ہیں کہ میں نے بت سے پوچھا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، اس نے جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے اسے کہا مجھے لباس چاہیے، مجھے لباس دو، تو اس نے پھر جواب نہیں دیا۔ تو میں ہنس پڑا اور میں نے
ایک پتھر اٹھا کے اس کی طرف پھینکا اور وہ اوندے منہ گر پڑا اور میں ہنستا ہوا چلا گیا کہ نہ یہ مجھے کھانا دے سکتا ہے نہ یہ مجھے لباس دے سکتا ہے، تو اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں میں؟ یہ وہ سلیم الفطرت کیفیت تھی حضرت ابوبکر صدیق کی اسلام کی قبول کرنے سے پہلے یا نبوت سے پہلے کی جو کیفیت آپ کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ احد پہاڑ پہ موجود تھے اور آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے۔ احد پہاڑ نے ہلنا شروع کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ سے کہا اس کو احد ٹھہر جا، فإن علیک صدیق و شہیدان، کہ تمہارے اوپر جو ہے ایک صدیق ہے اور ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہداء ہیں۔ تو یہ وہ کیفیات تھیں کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق بہت بڑے تاجر تھے، مکہ کے بڑے تجار میں ان کا شمار ہوتا تھا اور بہت زیادہ سفر کیا ہوا تھا انہوں نے، شام سے لے کے یمن تک کے تجارتی سفر یہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت بھی بخشی تھی۔ بہت بڑی خوبی ان کے پاس تھی وہ یہ تھی کہ انہیں لینیج کا علم تھا، یہ جو انساب کا علم، کہ لوگوں کے نسب کا علم تھا، اور عرب کے اندر بڑی خصوصیت جانی جاتی تھی کسی شخص کے اندر کہ اگر اس سے تاریخ کا علم ہو اور انساب کا علم ہو، لینیج کا علم ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی یہ جو صفت تھی، اس صفت کی بنیاد پہ لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کی تنقیص بیان نہیں کی، بلکہ قبائل کے لوگوں کی خصائص اور خصوصیات ہی بیان کی۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ عرب کا کون سا قبیلہ جنگی صلاحیتوں کا مالک ہے، کون سا قبیلہ معاشی صلاحیتوں کا مالک ہے، کون سا قبیلہ کیا کیریکٹرسٹکس رکھتا ہے، اور اس کی خصوصیات کو ان کے اجداد تک بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ کی اس خوبی نے اسلام کی بہت زیادہ مدد کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قوم کو بھی دعوت دی، اس قوم کے بارے میں پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے معلومات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہم پہنچائی، اور پھر جب ان سے بات کی گئی تو ان کے مطابق بات کی گئی، ان کے مراتب کی، ان کی خصوصیات کو سامنے رکھ کے بات کی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ تشریف لائے کہ جب مکہ کے اندر بہت زیادہ مشکلات بڑھ گئیں اور کفار نے ایذا رسانیوں کی حد کر دی، تو آپ کے پاس تشریف لائے اور ہجرت کی اجازت طلب کی۔ دیگر صحابہ کرام کی طرح آپ بھی تشریف لائے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تعجل، کہ جلدی نہ کیجیے، لعل اللہ یجعل لک صاحبا، کی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میری صحبت میں ہجرت نصیب فرمائے۔ یہ ایک ایسا مقام تھا، یہ ایک ایسی عظیم بات تھی کہ جس کے لیے ہر صحابی کی تمنا اور امید تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت نصیب ہو۔ اس میں بہت سے، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ کی حفاظت کا موقع ملے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہایت زیرک تھے۔ انہوں نے اس دن سے، جس دن سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے یہ بات فرمائی، اس دن سے اس کی تیاری شروع کی۔ آپ نے فوری طور پہ 2 اونٹنیاں خریدی، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ببول کے درخت، ببول کے پتوں سے ان کی پرورش کی، 6 یا 8 مہینے تک مسلسل انہیں ببول کے پتے کھلائے۔ یہ ایک اچھی غذا تھی ان اونٹنیوں کے لیے، اور اس بات کا ذکر انہوں نے کسی سے نہیں کیا، بالکل بھی کسی شخص سے ذکر نہیں کیا، لیکن ہر روز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تمنا سے دیکھتے تھے کہ شاید آج اللہ کا حکم آیا ہو اور آج ہجرت کا اذن ملے اور میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل ہوں۔ یاد رکھیے کہ اس موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق کی 2 بیٹیاں تھیں، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء۔ حضرت اسماء بڑی تھی، حضرت عائشہ چھوٹی تھی، اور یہ دونوں عمر میں کوئی بہت بڑی نہیں تھی۔ ان کے والد حضرت ابی قحافہ اسلام نہیں لائے تھے اور نابینا تھے۔ تو اس ساری حالت کے باوجود، اس ساری کیفیت کے باوجود کہ انسان کو اپنے گھر کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، اور خصوصاً بیٹیوں کی، اور جس مقام پہ، جس جگہ پہ وہ موجود تھے وہاں پہ بہت زیادہ خطرہ تھا انہیں، اور چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے قریبی دوستوں میں سے تھے، سب سے پہلے اسلام لانے والے آزاد مردوں میں شامل تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر وقت ان کی مشکلات میں کھڑے ہونے والے تھے، اسلام کے لیے سب سے پہلے خطاب کر کے
لوگوں سے حرم کے اندر خطاب کر کے دین کی طرف بلانے والے یہ تھے، اور اس کی اس کوشش کے جواب میں کفار نے ان پہ بہت زیادہ تشدد کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑے ٹارگٹ کفار کے لیے حضرت ابو بکر صدیق تھے، لیکن آپ کو اپنے اور آپ کا گھرانہ تھا، لیکن آپ کو اپنے گھر کی فکر نہیں تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر تھی۔ ایک روز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا شام کو آیا کرتے تھے یا صبح آیا کرتے تھے۔ عرب کا یہ رواج تھا کہ دوپہر کو گھروں میں نہیں جایا کرتے تھے، عرب کے لوگ قیلولہ کرتے تھے دوپہر کو، اور عمومی طور پہ اس قاعدے کا خیال رکھا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منہ پہ کپڑا باندھے ہوئے ایک روز حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہ دن کو تشریف لائے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق ان کا دل سنکرونائز ہوا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے اشاروں کے ساتھ، وہ سمجھ گئے کہ آج کوئی خاص بات ہے۔ جب آقا تشریف لائے تو آقا کو انہوں نے چارپائی پیش کی، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء ساتھ کھڑی تھی، تو فرمایا کہ اگر گھر میں کوئی اور ہے تو اسے ہٹا دو۔ انہوں نے کہا نہیں، گھر کے لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ ہجرت کی اذن مل گیا اور آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے خوشی سے رونا شروع کر دیا۔ یہ وہ کہتا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس سے پہلے علم ہی نہ تھا کہ کوئی خوشی سے بھی رویا کرتا ہے۔ تو یہ وہ خوشی کا عالم تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کو سفر نصیب ہوگا اور آپ کی حفاظت نصیب ہوگی، اور اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا۔ سفر کی تیاریاں مکمل تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس سارے سفر کی پہلے سے پلاننگ کر کے رکھی تھی۔ فوراً سے فرمایا آقا میں نے 2 اونٹنیاں تیار رکھی ہوئی ہیں، یہ اونٹنیاں جو ہے آپ کے سفر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آقا بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ ہاں ایک اونٹنی میں لے لوں گا، لیکن میں اس کی قیمت دوں گا۔ یہ غیرت نبوی تھی، لیکن آقا سے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ آقا کیا آپ مجھ سے بھی میری اس محبت کی قیمت لیں گے؟ تو آقا نے اس پلاننگ پہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور آقا نے فرمایا کہ ہم سفر کا ارادہ کریں گے اور نکلیں گے۔ اس کے بعد آقا جو ہے کہ اپنے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکلے اور اپنے گھر میں واپس تشریف لائے۔ وہاں پہ سیدنا علی المرتضیٰ سے آپ نے جو امانتیں قریش کی ان کے پاس رکھی گئی تھی انہیں دی، اور اپنے بستر کو انہیں سلایا، اور شام کے وقت میں نکلے، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے اور وہاں سے انہوں نے سفر کا آغاز کیا۔ ہم نے اوپر ایک سفر کا جو میپ ہے وہ پن کیا ہوا ہے۔ عمومی طور پہ جو سفر کیا جاتا تھا اس وقت میں مدینہ کی طرف، وہ یہاں پہ ریڈ کلر میں شو کیا ہوا جو روٹ ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے جو پلاننگ کی ہوئی تھی اس کے مطابق آپ مدینہ سے یمن کی طرف پہلے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے یمن کی طرف روانہ ہوئے، 3 کلومیٹر دور غار ثور ہے، جبل ثور کے اندر جو غار ہے، غار ثور، وہاں پہ جا کے آپ نے قیام فرمایا۔ یہاں پہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے۔ بعض مورخین نے لکھا، میں اس کی سند تلاش کر رہا ہوں، ابھی تک مجھے اس کی سند نہیں ملی، لیکن یہ واقعہ جو ہے کہ مورخین نے لکھا، ہسٹورینز نے، کہ جبل ثور جو ہے کہ اسٹیپ سلوپ، بڑی اس کی ورٹیکل سی سلوپ ہے، یہاں پہ چڑھنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اپنی انگلیوں کے بل چل رہے تھے، تاکہ جو کھوجی ہے اس دور میں چونکہ کچے رستے تھے اور ان رستوں پہ پاؤں کی نشان شناخت ہو جاتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا کہ آقا میرے کندھوں پہ سوار ہو اور میں آپ کو لے کے جاؤں گا۔ اب یہ ایک ایسا عجیب سا واقعہ ہے۔ میں جب تاریخ کو پڑھ رہا تھا تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو فتح کیا، مکہ کو فتح کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتوں کو توڑنے کا حکم دیتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ سے کہتے ہیں کہ بتوں کو توڑنے کے لیے لاٹھی لے کے آئے۔ لاٹھی لائی گئی تو حضرت علی کہتے ہیں کہ بت اونچے تھے، اپنے قد کے اعتبار سے بہت اونچے تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے آپ سے عرض کی کہ آقا میرے کندھوں پہ آپ سوار ہو، اور اس کندھوں پہ سوار ہو کے آپ بتوں کو توڑیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب جملہ فرمایا کہ انک لن تحمل حمل النبوہ، اے علی آپ جو ہے وہ نبوت کا حمل جو ہے وہ نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نبی تھے تو یہ بات حضرت علی سے فرمائی، اور حضرت علی کا یہ مقام ہے کہ پھر آپ کو فرمایا کہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ کیا شان تھی حضرت علی کی کہ نبوت کے کندھوں پہ سوار ہو کے آپ نے بت توڑے۔ لیکن
جب ہجرت کا واقعہ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ سوار ہو کے غار ثور کی چڑھائی پہ حضرت ابو بکر صدیق آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ میں جب بھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں میں بہت زیادہ حیران ہوتا ہوں اور کہ حضرت ابو بکر کی کیا شان تھی کہ آپ نے نبوت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور کے اوپر لے گئے اور پھر غار ثور کے اندر 3 دن تک رہے۔ پلاننگ یہ تھی کہ کسی کو اس کی خبر نہیں تھی، صرف آل ابو بکر کو اس کی خبر تھی اور حضرت علی المرتضیٰ کو اس کی خبر تھی۔ آپ نے اپنے ایک غلام حضرت عامر کو اس کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، وہ بڑی عقل بندی کے ساتھ اور بڑی احتیاط کے ساتھ چکر لگاتے ہوئے بکریاں لے کے آتے اور وہاں پہ ان کو دودھ پلاتے اور پھر ایسے نکلتے کہ بکریوں کے پاؤں سے جو نشان تھے وہ مٹ جاتے کہ کوئی شخص اس طرف گیا ہوا۔ اسی طرح سے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ مکہ کے اندر جو بھی اس وقت ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جو بھی پلاننگز ہو رہی ہیں، ان پلاننگ کی انفارمیشن حاصل کرے اور ہم تک پہنچائے۔ تو وہ رات کے اندھیرے میں آتے اور یہ خبر پہنچا کے اور واپس ایسے مکہ میں چلے جاتے کہ کسی کو خبر نہ ہوتی کہ آپ مکہ کے اندر ہیں۔ اور اگر آپ روٹ دیکھیں تو پہلے یمن کی طرف گئے اور پھر ایک زگ زیگ روٹ بناتے ہوئے ڈفرنٹ کروز اختیار کرتے ہوئے سمندری ساحلی رستوں کے قریب سے ہوتے ہوئے 15 دن کا یہ سفر ہے۔ 500 کلومیٹر کا یہ ڈسٹینس، 500 کلومیٹر کا یہ ڈسٹینس ہے جو انہوں نے طے کیا۔ تو یہ سفر کرنے کے لیے جس ہستی کا انتخاب ہوا وہ ہستی حضرت ابو بکر صدیق تھی کہ جو مسلسل آپ کے ساتھ رہے۔ جب آپ غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے ہوتے اور کبھی پیچھے ہوتے۔ تو آقا نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات سے خوفزدہ آتا ہوں، ہم گھاٹیوں سے گزرتے ہیں، تنگ رستوں سے گزرتے ہیں تو کہیں آپ پہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ جب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی سامنے سے حملہ کرے گا تو میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں، اور جب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کوئی پیچھے سے حملہ کرے گا تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں۔ یہ سفر 3 دن تک وہاں پہ رہے اور اس دوران کفار کو جب یہ علم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں ہماری اسٹریٹجی کو اوور رائڈ کرتے ہوئے نکل گئے، تو وہ بڑے پریشان ہوئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ غار ثور کے قریب آئے لیکن غار ثور کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ مکڑی کا ایک جالا تھا، وہ جالا بہت پرانا ہونے لگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کی حکمت تھی کہ آپ نے مکڑی کو حکم دیا، اس کا جالا وہاں پہ موجود تھا، وہ داخل نہ ہو سکے کیونکہ یہ محسوس کیا کہ شاید یہ جالا تو بہت پرانا ہے، تو اس جالے سے اگر بھی اندر جائے گا تو جالا ٹوٹا ہوا ہوگا اور پتہ چل جائے گا۔ پھر وہاں سے دوبارہ نکلے، ایک اور شخص کو حضرت ابو بکر صدیق نے اس کام کے لیے مقرر کیا تھا بھاری رقم دے کے کہ وہ آپ کے ساتھ رستے کی رہنمائی کرتے ہوئے ساتھ چلتے جائیں گے اور ساتھ آپ کو مدینہ تک پہنچائیں گے۔ اچھا پیچھے کیا ہوتا ہے کہ حضرت اسما اور حضرت عائشہ بالکل اکیلی ہیں گھر پہ، اور آپ کے دادا جی جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ابی قحافہ، عثمان ان کا نام تھا، وہ گھر پہ موجود ہیں۔ وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اور وہ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں سے، اپنی پوتیوں سے کہتے ہیں کہ میری بیٹیوں تمہارا والد تو تمہیں چھوڑ کے کہاں نہ جانے کہاں نکل گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب ہجرت کی تو آپ نے پیسے جمع کرنا شروع کیے۔ آپ کے پاس تاریخ میں لکھا ہے کہ 6 سے 7 ہزار دینار یا درہم موجود تھے۔ وہ سارے پیسے آپ نے سفر کے لیے ساتھ رکھے کہ کہیں آقا کو ضرورت پڑے گی اس کے لیے تو میں استعمال کروں گا، اور گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو حضرت اسما کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نکل رہے تھے تو حضرت عائشہ اور حضرت اسما نے کھانا بنایا اور اسے باندھا اور اپنی کمر بند سے ان کو باندھ کے دیا، اپنی کمر بند کو پھاڑ کے اس کے اندر وہ باندھ کے کھانا جو ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کیا اور وہ ان کے ساتھ بھیجا۔ تو حضرت اسما پریشان ہوئی کیونکہ دادا پریشان تھے کہ اب میری بیٹیوں کا کیا بنے گا، میری پوتیوں کا کیا بنے گا، کہ میرا بیٹا تو چلا گیا کہیں سفر پہ، انہیں بھی نہیں بتایا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے عجیب کیفیت ہوتی ہے یہ واقعات پڑھ کے کہ حضرت اسما نے پتھر کنکر جو تھے وہ ایک کپڑے میں باندھے اور آپ کے سامنے رکھ دیے، حضرت ابی قحافہ کے سامنے۔ حضرت ابی قحافہ نابینا تھے تو انہوں نے اس پوٹلی پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ آقا، ان سے کہا دادا جان، ابا جان نے ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑا، آپ فکر نہ کریں۔ تو یہ ایک عجیب کیفیت تھی تاکہ دادا جان کو بھی تسلی ہو جائے
کہ ہمارے پاس بہت سا مال ہے، جبکہ گھر پہ کچھ بھی کھانے کو باقی نہ تھا۔ اب ابو جہل وغیرہ جب حضرت علی کے گھر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ کے نبی نہیں، تو فوراً ابو بکر صدیق کے گھر پہ پہنچتے ہیں۔ حضرت اسما باہر نکلتی ہے تو حضرت اسما سے پوچھتے کہ کہاں ہے ابو بکر صدیق، تمہارا والد کہاں ہے؟ نے کہا واللہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ تو زوردار ایک تھپڑ ابو جہل نے آپ کے چہرہ مبارک پہ مارا کہ جس سے حضرت اسما گر پڑی۔ یہ وہ کیفیت تھی کہ جب ہجرتوں کے سفر ہوتے ہیں، جن لوگوں نے ہجرتیں کی ہیں، ہمارے سربارس جو ہیں ان کے والدین نے بھی ہجرتیں کی، انہیں پتہ ہے، اس بات کا علم ہے کہ ہجرتیں بہت بڑے بڑے کرب اور بڑے دکھ لے کے آتی ہیں، اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی فیملیز کو چھوڑ کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے نکلنا فقط اللہ کے لیے اور نبوت کی حفاظت کے لیے، یہ بہت بڑا مقام ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا۔ نبوت کے 14ویں سال میں یہ سفر تقریباً 13 یا 14 روز کے بعد مکمل ہوا۔ اس سفر کے دوران میں ایک بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جو کہ عرب کا کھوجی تھا، اس سے یہ لالچ دی گئی کہ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر لو تو تمہیں 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ یہ شخص تلاش کرتے کرتے جب آپ غار سور سے نکلے اور وہ جو روٹ ہم نے اوپر دکھایا ہوا ہے گرین کلر میں، اس روٹ کو فالو کرتے ہوئے مدینہ کی طرف چل پڑے، تو رستے میں یہ اس شخص نے آپ کو اب تک پہنچ گیا۔ یہ 4 لوگ تھے، ایک حضرت ابو بکر صدیق نے ایک گائیڈ کو مقرر کیا ہوا تھا، ایک آپ کے غلام حضرت عامر بن مغیرہ تھے، ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تھے، اور ایک حضرت ابو بکر صدیق تھے ساتھ۔ تو وہاں پہ ورقہ بن جعشم، میرے خیال میں یہی نام ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، مجھے اس وقت ان شخص کا نام ذہن میں نہیں ہے، شاید یہی نام ہے، ورقہ بن جعشم۔ تو یہ عرب کے بہت بڑے کھوجی تھے، بہت بڑے ڈیٹیکٹر تھے، یہ پاؤں کے نشانوں سے جانچ لیتے تھے کہ کون سا قافلہ، کون سا شخص کہاں گیا۔ یہ آپ تک پہنچ گئے اور انہوں نے دور سے ہی پہچان لیا آپ کو۔ تو جب یہ قریب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا کہ تم وعدہ کرو کہ تم ہمارے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے۔ اس نے کہا کہ مجھے تو 100 سرخ اونٹوں کا جو ہے کہ لالچ دیا گیا، اور اس بات کا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم فرما دیا تھا۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ مڑنے لگتے ہیں تو ان کے پاؤں دھس جاتے ہیں زمین کے اندر، ان کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے کہ وہ ریت میں دھس جاتے ہیں۔ تو یہ معافی طلب کرتے ہیں کہ آقا میں کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن ارادہ یہ تھا کہ جو ہی میری اس مصیبت سے جان چھٹے گی میں فوراً پہنچوں گا کفار کے پاس اور انہیں بتاؤں گا تاکہ مجھے 100 سرخ اونٹ مل جائے۔ یہ ایسے ہی ہے، اور 100 سرخ اونٹ اس دور میں، سرخ اونٹ ایسے ہی تھا کہ جیسے کوئی کسی کو ہموی مل جائے، کسی کو ڈیزرٹ کی کوئی بہت اچھی وہیکل مل جائے کہ جو وہیکل جو ہے کہ وہ آپ ڈیزرٹ کے اندر دوڑا سکے، تو ایسے ہی تھا سرخ اونٹ کا مل جانا اس دور کے اندر، جیسے کسی کو بہت اچھی گاڑی مل جائے۔ تو جب اس ارادے سے نکلے تو دوبارہ ذہن میں یہ ارادہ، تو دوبارہ جو ہے کہ گھوڑے کے پاؤں جو ہے کہ وہ زمین میں دھس جاتے ہیں۔ اب یہ دل سے معافی مانگتے ہیں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ جاشم کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں قیصر کے کسرا کے کنگن جو ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ تو یہ شخص بڑا حیران ہوا کہ اتنی بڑی پرشین امپائر کا بادشاہ اور اس کے کنگن میرے ہاتھ میں کیسے آئیں گے؟ تو یہ واقعہ اس وقت جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرشیا کو فتح کیا، تو وہاں سے جب مال غنیمت آیا تو آپ نے بلایا، یہ اسلام لا چکے تھے اس وقت، تو یہ صرف واحد شخص تھے جن کو سونا پہننے کی اجازت دی گئی تھی، وہ کنگن سونے کے بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے جب پرشیا کو فتح کیا اور وہاں سے مال غنیمت آیا تو وہ کنگن ان کو پہنائے، سراقہ بن جاشم کو، میرے خیال میں سراقہ بن جاشم ہے اس طرف سے نام ان کا۔ تو یہ واحد شخص تھے جن کو سونا پہننے کا اذن دیا گیا تھا، اور حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ دیکھیں میری آقا کی جو پیش گوئی تھی وہ کیسے کامیاب، وہ کیسے پوری ہوئی۔ تو یہ ہجرت کا سفر تھا، اور یہ ہجرت کا سفر تکلیفوں بھرا تھا، اس کے اندر بہت سارے واقعات ہیں۔ یہ 500 مائلز کا جو سفر ہے یا کلومیٹرز کا جو سفر ہے، اس میں قدم قدم کے اوپر خطرہ تھا۔
حضرت ابو بکر صدیق نے نبوت کی حفاظت کی، اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا جو آپ کو میسر آیا، اور ساری امت میں چنیدہ تھے، آپ کو چنا گیا تھا اس کام کے لیے کہ آپ نبوت کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی حفاظت کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ مقام امت میں کسی کو میسر نہیں آیا۔ تمام صحابہ کرام جو تھے ان کے اعمال جو تھے، صحابہ کہا کرتے تھے کہ جو ہجرت مدینہ کے دوران اللہ کے نبی کی معیت نصیب ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کو، وہ تمام اعمال پہ، ہمارے تمام اعمال پہ بھاری ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود سے انتخاب کر کے آپ کو بخشا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارحم امتی بی امتی ابا بکر، کہ میری امت کے لیے سب سے زیادہ مہربان جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا، ایک مجلس میں 10 صحابہ کو ایک ون گو میں، ان ون گو کی 10 صحابہ were given the glad tidings of جنہ کی 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارتیں دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سب سے پہلے نام لیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ الجراح فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ کرام کے نام لیے، اور ان میں سب سے پہلی اس لسٹ میں جو سب سے یہ ترتیب ہے حدیث کے الفاظ کی، اس میں سب سے پہلے جو نام لیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق کا نام تھا۔ تو شان صدیق اکبر بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، اور میں اپنی کم علمی اور نالج کی کمی کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں ایک مجلس کے اندر سارے واقعے کو بیان کر سکوں۔ بتانے کا مقصد یہ ساری بات جو میں نے کی، اس کے بتانے کا مقصد یہ کہ اپنے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کریں، اپنے بچوں کو یہ سارے واقعات سکھائیں، یہ سارے کے سارے واقعات، کیونکہ اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کو سمجھنا ضروری ہے، اور سیرت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی سیرت کو سمجھنا ضروری ہے، صحابہ کی شخصیات کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کیسے عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ تج دیا، اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کے اور بے آسرا چھوڑ کے فقط ایک مقصد کے لیے کہ نبوت کی حفاظت کرنی ہے، نبوت کا حکم ہے، اور 13 دن مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن رات میسر آئیں گے۔ غار ثور میں ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے کہ غار ثور میں آقا آرام فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی تھائی پہ، کہ ران مبارک پہ سر رکھے، کہ یہ سعادت، اس سعادت کا مل جانا بہت عظمت کی بات ہے۔ اس مختصر وقت کے اندر میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا، لیکن کوشش یہ کی کہ اس واقعے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ اللہ ہمارا سننا اور سنانا قبول فرمائے، اور ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔